بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے اوقات کو 4 حصوں میں بانٹ رکھا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن بنی اسرائیل کے لوگوں کو دین کی تعلیم دیتے تھے۔ ایک دن بنی اسرائیل کی مساجد کے لیے دن مقرر کیا ہوا تھا کہ اس دن مساجد کے سب معاملات حل کرنے ہوتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ایک دن لوگوں کی التجا سننے اور ان پر فیصلے کرنے کے لیے مقرر کیا ہوا تھا۔ بنی اسرائیل کی عورتوں کو تعلیم دینے اور ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک دن مقرر تھا۔ ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کو تعلیم دینے میں مصروف تھے کہ ایک شخص پکارنے لگا کہ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا ہے جس دن انسان کو گناہ نہ ملے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ آج میں محراب میں ہی رہوں گا تاکہ مجھ سے کوئی گناہ والا کام نہ ہو جائے۔ رب کائنات کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف نازل ہوئے کہ اے داؤد، تیار رہو تاکہ تم اپنا امتحان دیکھ سکو۔ اسحاق نے لکھا ہے کہ ابن بشیر نے قتادہ کے حوالے سے حسن سے روایت کی ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام محراب میں بیٹھے زبور کی تلاوت فرما رہے تھے تو عین اس وقت سامنے والی دیوار میں ایک سوراخ تھا۔ اس سوراخ کے ذریعے سے ایک پرندہ آیا اور حضرت داؤد علیہ السلام کے آگے گر گیا۔ اس پرندے کا جسم سونے اور پر ہیرے کے، چونچ زبر جد کی اور پنجے فیروز سے بنے ہوئے تھے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کی نظر اس پرندے پر پڑی تو آپ علیہ السلام کے ذہن میں آیا کہ یہ کوئی جنتی پرندہ ہے۔ اس پرندے کی خوبصورتی دیکھ کر آپ بہت ہی حیران ہوئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ان کا چھوٹا سا بیٹا بھی بیٹھا ہوا تھا۔ بیٹے نے عرض کی کہ میں اس پرندے کو اٹھا لوں، لیکن آپ علیہ السلام نے پرندے کو اٹھانے سے منع فرما دیا۔ ان کے دل میں پرندے کو ہاتھ لگانے کا خیال آیا لیکن وہ باز رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اٹھے اور زبور کو بند کیا۔ جب آپ علیہ السلام پرندے کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھے تو پرندہ سوراخ میں واپس اڑ گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام پرندے کی تلاش میں باہر کو نکل پڑے۔ پرندے کو تلاش کرتے ہوئے آپ ایک باغ میں پہنچ گئے۔ وہاں حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک عورت کو غسل کرتے ہوئے دیکھا۔ قتادہ بلال بن حساد سے مروی ہے کہ جب پرندہ دوبارہ دیوار کے سوراخ میں واپس چلا گیا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے دیوار سے سر باہر نکال کر دیکھا تو آپ علیہ السلام کو ایک عورت غسل کرتی ہوئی دکھائی دی۔ وہ عورت اتنی خوبصورت تھی کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایسی خوبصورت عورت پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ جب غسل کرتی ہوئی عورت نے دیکھا کہ اس کو کوئی مرد دیکھ رہا ہے تو عورت نے اپنے سر کے لمبے لمبے بالوں سے اپنے جسم کو چھپا لیا۔ حسن سے مروی ہے کہ جب عورت نے اپنے آپ کو بالوں سے چھپا لیا تو وہ عورت حضرت داؤد علیہ السلام کو اور زیادہ حسین و جمیل لگنے لگی۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام اپنی جگہ پر واپس آ گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس عورت کے بارے میں معلوم کرنے پر کسی کو وہاں بھیجا تو اس نے آ کر بتایا کہ وہ عورت تشائع بنت حسنان تھی۔ اس عورت کے شوہر کا نام اوریہ بن سورہ ہے۔ اس کا شوہر بلقا گیا ہوا ہے جہاں حضرت داؤد علیہ السلام کا بھانجا ایک قلعے کا محاصرہ کیے ہوئے تھا۔ یہاں سے حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے بھانجے کو ایک خط لکھا کہ اے بھانجے، تم اوریہ بن سورہ کو یہ حکم دینا کہ وہ تابوت لے کر لشکر کے آگے کھڑا ہو جائے۔ اوریہ بن سورہ بہت ہی بہادر سپاہی تھا۔ وہ جب بھی کسی سے جنگ کرتا تو یا تو وہ مر جاتا تھا یا پھر اللہ تعالیٰ اسے فتح عطا کر دیتا۔ پیچھے مڑنا اس کی عادت ہی نہ تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بھانجے نے اسے بلا کر حضرت داؤد علیہ السلام کا حکم نامہ پڑھایا تو یہ پڑھ کر وہ مان گیا۔
اس نے تابوت کو اٹھایا اور لشکر کے آگے جا کر کھڑا ہو گیا۔ لشکر والوں نے اسے قتل کر دیا۔ جب وہ قتل ہوا تو بھانجے نے حضرت داؤد علیہ السلام کو خط لکھا کہ اوریہ بن سورہ کا قتل ہو گیا ہے۔ جب اوریہ بن سورہ کی بیوی نے عدت پوری کر لی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس عورت کو اپنے ساتھ شادی کرنے کا پیغام بھیجا۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام نے اس عورت سے نکاح کر لیا۔ اسحاق بیان کرتے ہیں کہ ہم کو سعید نے قتادہ کے حوالے سے حسن سے بیان کیا ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے اس حسین و جمیل عورت کے ساتھ نکاح کر لیا تو آپ اکثر محراب میں عبادت کرتے رہتے تھے۔ ایک بار حضرت داؤد علیہ السلام عبادت میں مصروف تھے تو دو اشخاص دیوار کو پھلانگ کر حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ان بندوں کو دیکھ کر ڈر گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی حالت دیکھ کر انہوں نے آپ سے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، گھبرائیں مت، ہم نے ایک دوسرے پر ظلم و ستم کیا ہے، ہم دونوں کے درمیان انصاف قائم کر دیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان آدمیوں سے دریافت کیا کہ بتاؤ تمہارا کیا معاملہ ہے؟ تو ان میں سے ایک فریق بولا کہ ہم دونوں بھائی ہیں، میرے بھائی کی 99 بھیڑیں ہیں اور میری بس ایک بھیڑ ہے۔ میرے بھائی نے مجھ سے کہا تھا تمہاری جو ایک بھیڑ ہے یہ بھی میرے حوالے کر دو۔ اس نے زبردستی یہ بھیڑ بھی مجھ سے چھین لی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس بندے کو کہا کہ تمہارے بھائی نے تم سے تمہاری بھیڑ چھین کر تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ دنیا شریک کا رشتہ ہی کچھ ایسا ہے کہ وہ ایک دوسرے پر ظلم کرتے چلے آ رہے ہیں، سوائے اللہ والے لوگوں کے جن کے ایمان پکے اور سچے ہیں۔ اس طرح کے لوگ دنیا میں بہت ہی کم پائے جاتے ہیں۔ اسحاق لکھتے ہیں کہ وہ آدمی ہنسنے لگا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تو اپنے بھائی پر ظلم بھی کرتا ہے اور پھر مذاق بھی اڑاتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ تم کو ایک بسولہ کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس شخص نے اپنے خلاف ہی فیصلہ دے دیا ہے۔ یہ بات کرتے ہوئے وہ دونوں آدمی اڑ گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ان دونوں اشخاص کی بات سمجھ گئے تھے کہ یہ تو میری ہی مثال مجھے دے کر اڑ گئے ہیں۔ اس کے بعد 40 روز تک حضرت داؤد علیہ السلام سجدے میں گر گر کر رو کر اللہ سے اپنی غلطی کی معافی مانگتے رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام سجدے میں گر کر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے دلوں کے درمیان نور کو حائل کیا ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے نور کو تخلیق کیا ہے۔ اے مجھے پیدا کرنے والے، تو نے میرے اور ابلیس کے درمیان راستہ خالی کر کے رکھ دیا ہے۔ اگر تیری طرف سے مجھ پر کوئی آزمائش آئے تو میں اس آزمائش کا مقابلہ نہیں کر سکوں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے خالق، میں نے زبور کو اپنے سے دور نہیں کیا ہے، میں لوگوں کو نصیحت کرتا رہا ہوں لیکن خود ان نصیحتوں پر عمل نہیں کر سکا۔ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے حکم دے رکھا تھا ہر یتیم کی مدد کیا کرو، بیوہ عورتوں کے لیے اچھا خاوند بن جاؤ۔ اے میرے رب، میں اپنا کیا ہوا وعدہ بھول گیا۔ اے میرے پروردگار، میں روز قیامت تیرے سامنے کس چہرے کے ساتھ آؤں گا؟ اے میرے رب، مجھے معاف فرما دیجئے۔ اے میرے رب، تو مہربان، رحیم، غفور اور دوسروں کو معاف کرنے والا ہے۔ اے میرے رب، تیرے سوا میرے گناہوں پر پردہ کون ڈالے گا؟ اے میرے رب، میری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے میرے رب، مجھے روز قیامت رسوا نہ کرنا۔ اسحاق لکھتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو غیب سے آواز آئی، کیا تو بھوکا ہے؟ تجھے کھانا کھلائیں، یا تجھ کو پیاس لگی ہوئی ہے، تجھ کو پانی پلایا جائے؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے رو کر اپنا برا حال کر لیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو غیب سے آواز سنائی دی کہ اے داؤد، سجدے سے اٹھ جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے سب گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔
اسحاق لکھتے ہیں کہ ہمیں ابو الیاس نے وہب بن منبع کے حوالے سے بتایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام اوریا کی قبر پر آ کر کھڑے ہوئے تو انہوں نے اپنے جسم اور سر پر مٹی ڈال کر رو رو کر پکارا، اے میرے پروردگار، میرے لیے آج بھی اور روز قیامت بھی ہلاکت ہے۔ جب اللہ تعالی نامہ اعمال کے مطابق جزا اور سزا سنائے گا، نیک اور اچھے کام کرنے والوں کو جنت میں اور برے کام کرنے والوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اسحاق لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، اے میرے نبی، میں نے تمہارے سب گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کی، یا باری تعالیٰ، تو نے تو مجھے معاف کر دیا ہے، لیکن اوریا نے تو مجھے معاف نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، اے داؤد، میں اوریا کو قیامت کے دن اتنا اجر و ثواب عطا کروں گا کہ وہ اتنا اجر اور ثواب دیکھ کر خوش ہو جائے گا۔ وہ سوال کرے گا کہ یا باری تعالیٰ، اتنا اجر و ثواب کہاں سے آیا ہے؟ میں نے تو اتنے اعمال ہی نہیں کیے تھے۔ تو میں اس کو حکم دوں گا کہ یہ سب میرے نبی داؤد کا عوض تھا۔ یہ بات اوریا کو بتا کر میں اس سے آپ علیہ السلام کو مانگ لوں گا تو اوریا مجھے آپ کو ہبہ کر دے گا۔ اس پر حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کی، یا باری تعالیٰ، میں جان چکا ہوں کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا ہے۔